بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ بہت امیر تھا۔ اس کا ایک بھتیجا تھا۔ وراثت پانے کے لیے اسی بھتیجے نے اس آدمی کا قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک دوسرے آدمی کے دروازے پر رکھ دیا۔ اگلی صبح وہ لڑکا بدلہ لینے کے لیے رونے لگا۔ اس قتل کی وجہ سے لوگوں کے آپس میں جھگڑے ہونے لگے۔ جھگڑا اتنا بڑھنے لگا کہ لوگ ایک دوسرے کو جان سے مارنے پر اتر آئے تھے۔ اس وقت ایک سمجھدار آدمی نے کہا کہ تم آپس میں کیوں جھگڑتے ہو جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تمہارے بیچ موجود ہیں؟ پھر وہ سب لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے۔ بنی اسرائیل کے یہ لوگ بہت ضدی، حجت کرنے والے لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ بجائے کہ ان کی قوم اپنے رسول اور اللہ تعالیٰ کا کہنا مانے، وہ اپنے رسول سے الٹا جھگڑنے لگی اور الٹی بات کرنے لگی۔ انہوں نے کہا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ وہ جانتے تھے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر بھی انہوں نے ایسی بات کہی، اور وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت طاقتور انسان تھے۔ ان کا صرف ایک مکہ کسی کی جان لے سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ وہ بہت صبر کرنے والے تھے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں کا سا کام کروں۔ جاہل وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، یا پھر جس کے پاس علم ہونے کے باوجود وہ اپنے جذباتوں کو قابو نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانی کا معاملہ پسند کرتے ہیں، لیکن ہم اسے مشکل بنا دیتے ہیں۔ دین بہت آسان ہے، لیکن ہم اسے مشکل بنا دیتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو پہلی مرتبہ ہی اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو نہ بچی ہو، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو۔ سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ لیکن پھر وہ لوگ واپس آئے اور کہنے لگے کہ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ اس رنگ کی گائے سے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے پچھلے گناہ کے واقعے کی یاد دلاتے ہیں، جب انہوں نے سونے کا بچڑا بنا کر اسے اپنا معبود بنا لیا تھا۔ اس پر بھی وہ نہیں مانے۔ انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دیں کہ وہ اور کس کس طرح کی ہو، کیونکہ بہت سی گائیں ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتی ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ہمیں اس بار ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ اتنی بار سوال کر کر کے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں اس بار بات معلوم ہو جائے گی۔ سارا الزام اللہ تعالیٰ پر ڈال دیا کہ اللہ نے ابھی تک نہیں چاہا، اسی لیے ہمیں ابھی تک بات سمجھ نہیں آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے کام میں نہیں لگی ہوئی ہو، نہ تو زمین جوتتی ہو نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بے عیب ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ پھر وہ کہنے لگے، اب تم نے سب باتیں درست بتا دی۔ سرکازم میں بول رہے تھے۔ پھر بہت مشکلوں سے انہوں نے اسے ڈھونڈا اور پھر ذبح کیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے لگتے نہیں تھے۔ اگر وہ لوگ اس بات میں نہیں جھگڑتے تو وہ کوئی بھی گائے کو ذبح کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتے تھے، لیکن انہیں ڈسپیوٹ کرنا تھا، حجت کرنی تھی، بات کو مزید بڑھانا چاہا، جس کی وجہ سے انہیں ایک خاص طرح کی گائے
جو ملنا مشکل تھی اور جس کی قیمت بھی انہوں نے بہت زیادہ ادا کی ذبح کرنی پڑی۔ وہ خاص طرح کی گائے انہیں ایک لڑکے کے پاس ملی جس کا باپ مر چکا تھا، اور اس لڑکے نے اس گائے کو تب تک انہیں نہیں بیچا جب تک انہوں نے اس گائے جتنا سونا اسے ادا نہیں کیا۔ پھر حکم ہوا کہ اس ذبح کی گئی گائے کا کوئی ٹکڑا اس مردے کو مارو۔ پھر وہ مردہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے قاتل کی طرف اشارہ کر کے گواہی دی کہ اس نے اسے مارا ہے، اور وہ واپس مر گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی کہ وہ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے تاکہ وہ سمجھیں اور باز آ جائیں، لیکن اتنے بڑے معجزوں کے بعد بھی ان کے دل کی کیفیت سخت ہی رہی، جیسے پتھر، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں تاکہ وہ غلطیاں جو انہوں نے کی تھی ہم اسے نہ دہرائیں۔ اس واقعے میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔